میرا یہ قدم تمام اولیاء کی گردن پر ہے، تمام اولیاء کی اونچی۔ ایک معنی تو یہ کہ صحابہ کے بعد جو ہے ان کو اولیاء کہا جاتا ہے، وہ مراد ہیں، کچھ یہ تفسیر کرتے ہیں، مگر غوث پاک فرماتے ہیں کل ولی اللہ، تو میں تو سارے ولیوں کو مانتا ہوں۔ تو اب میں نے اس پہ آپ کو بتایا ہوا ہے، میں نے اس کو سمجھا کیسے تھا اس ارشاد کو، وہ بھی مہربانی ہوئی تھی۔ سارے ولیوں کی گردن پر غوث پاک کا قدم ہے، بڑوں نے شفقت سے اٹھایا ہوا ہے، چھوٹوں نے تعظیم سے اٹھایا ہوا ہے۔ جناب حضرت غوث ثقلین کا یہ کلام قدمی عازی علی رقبت کل ولی اللہ، میرا یہ قدم اللہ کے سارے ولیوں کی گردنوں پر ہے، میرا یہ قدم اللہ کے سارے ولیوں کی گردنوں پر ہے۔ اور اسی کو میرے سیدی اعلیٰ حضرت سیدی احمد رضا فاضل بریلوی وہ فرماتے ہیں، سر بلا کوئی کیا جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا، واہ کیا مرتبہ ہے غوث بالا تیرا، اونچی اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا۔ ہم کہتے ہیں ہم غوث پاک کے گلی کے جناب ولی تو ہیں نہیں کہ ہم کہیں کہ آپ کا قدم ہماری گردنوں پر، ہم تو کہتے ہیں یا غوث ثقلین، اے غوث اعظم، آپ اگر نسبتوں میں ہم عاجزی کا یہ انداز اختیار کرتے ہیں، آپ کی گلی کے کتے سے بھی نسبت ہو جائے، یہ بھی ہمارے لیے بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ تمام صوفیاء کے سلاس کے امام میرے شیخ میرے مرشد غوث الاعظم شیخ عبد القادر جیلانی، ان کا قدم سب ولیوں کی گردن پر، اور غوث الاعظم کی گردن پر حسین کا قدم، غوث الاعظم کی گردن پر حسن مجتبی کا قدم، غوث الاعظم کی گردن پر سیدہ فاطمہ الزہرا کا قدم، حضور غوث الاعظم کی گردن اور سر پر مولا علی شیر خدا کا قدم، اور ان کے سر انور پر حضور محمد مصطفیٰ کا قدم۔ میں نے کئی دفعہ عرض کیا کہ آپ دیکھیں شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کی طرف کتنا بڑا جھوٹ منسوب کیا گیا، وہ قصیدہ غوثیہ ایک، جس کے اندر لکھا ہے تمام اولیاء کی گردن پہ میرا پاؤں ہے۔ سر یہ جو جملہ ہے نا کہ تمام اولیاء کی گردن پہ میرا پاؤں ہے، یہ کوئی مسلمان نہیں بول سکتا، ولی تو چھوڑ دیں، یہ شیخ عبد القادر جیلانی پہ جھوٹ باندھا گیا، انہوں نے نہیں کہیں کہا، یہ قصیدہ غوثیہ ہے ہی جھوٹ ہے، انہوں نے نہیں لکھا۔ اللہ کا نیک بندہ تو ہر وقت ڈرتا رہتا ہے، وہ یہ فرعونی الفاظ یہ تو فرعون بولے گا کہ میرا لوگوں کے گردن پہ پاؤں ہے۔ کیا حضرت ابو بکر صدیق نے کہیں بولا ہے یہ کہ تمام صحابہ کی گردن پہ میرا پاؤں ہے؟ صحابہ کے سردار کون ہے؟ ابو بکر صدیق، یہ کہتے ہیں کہ عبد القادر جیلانی اولیاء اللہ کے سردار ہیں۔ اگر وہ سردار ہیں تو اس قسم کا فرعونی جملہ بولیں گے کہ اولیاء کی گردن پہ میرا پاؤں ہے؟ استغفر اللہ تو بولے، یہ جملہ بولتے ہی بندہ اپنے ایمان کی فکر کرے، یہ سب کا سب فراڈ ہے، یہ ہے ہی جھوٹ ہے، انہوں نے نہیں بولا۔ انہوں نے جو کچھ بولا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ان کو کسی نے آگے بتایا کہ عبد القادر عید کا چاند نظر آ گیا، انہوں نے کہا میری عید تو اس دن ہوگی جس دن میں اپنا ایمان بچا کے قبر میں اتر جاؤں۔ سر جو اللہ کا ولی ہوتا ہے اس کو اپنی فکر لگی رہتی ہے، وہ اتنا اکڑ خون نہیں ہوتا کہ لوگوں کو کہتا پھرتا ہے، یہ سب جھوٹ ہے، اور قیامت تک کے لیے محفوظ صرف اللہ کی کتاب ہے، کسی بزرگ کی تعلیمات بھی محفوظ نہیں ہے، اتنے جھوٹ بزرگوں کے اوپر باندھے گئے ہیں۔ اسی لیے قرآن پاک میں کئی جگہ ہے کہ بزرگ قیامت والے دن خود اپنے ماننے والوں کے دشمن ہو جائیں گے۔ 2.25 ارب عیسائی کہہ رہے ہیں حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، تو حضرت عیسیٰ ان لوگوں کے دشمن بنیں گے کہ نہیں؟ کیونکہ حضرت عیسیٰ کی تو یہ تعلیمات نہیں ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی کی کہیں یہ تعلیمات نہیں کہ آپ کو المدد یا غوث اعظم دستگیر شیئن للہ، کہیں ان کی تعلیمات نہیں، تو شیخ عبد القادر جیلانی دشمن بنیں گے۔ مولا علی علیہ السلام کی کہیں تعلیمات نہیں ہے کہ تم مجھے یا علی مدد کہہ کے پکارو، ان کی تعلیمات یہی ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ مولا علی بھی اللہ کو پکارتے تھے، مولا علی کا ماننے والا بھی وہی ہوگا جو اللہ کو پکارے گا۔ اور جو انسان اپنا پیشاب نہیں روک سکتا وہی جملہ بول سکتا ہے کہ تمام اولیاء کی گردن میں میرا پاؤں ہے؟ دنیا کا کوئی ولی کوئی بزرگ اپنا پیشاب روک سکتا ہے؟ ناٹ ایٹ آل۔ اگر کوئی ہے تو آئے لائے ہمارے سامنے پیش کریں، پیشاب روک کے بتائے کوئی۔ انسان تو اتنا کس پرسی کے عالم ہے۔ اسی لیے دیکھیں
کہ آپ لوگ جب بیمار ہوتے ہیں آپ کو اٹھا کے ان کے پاس لے جاتے ہیں، اور یہ لوگ بیمار ہوتے ہیں تو یہ شفا انٹرنیشنل میں علاج کرا رہے ہوتے ہیں۔ آپ کے جب پیر صاحب بیمار ہوتے ہیں ان کو اسپتال نہ لے کے جایا کرو، ان کو بھی پھر کسی مزار پہ ہی لے جایا کرو نا، نہیں لے کے جاتے۔ یہ آپ کو انہوں نے چکر چلائے ہوئے ہیں سارے، ان کو پتہ ہے کچھ نہیں ہونا۔ میں تو جتنے بڑے بڑے ادھر دیکھتا ہوں نا، سب کے آپریشن ہاسپٹلس میں ہو رہے ہوتے ہیں، اور عام ہاسپٹل میں نہیں، آغا خان ہاسپٹل میں، شفا انٹرنیشنل میں، جدھر ہم لوگ تو ایک دن کی فیس نہیں دے سکتے۔ تو سر یہ تو بزرگ ہیں نا، یہ کیوں اسپتالوں میں علاج کراتے ہیں؟ یہ تو لوگوں کو پھوکے مار کے صحیح کر رہے ہوتے ہیں، اپنے آپ کو بھی ٹھیک کریں۔ اپنا پیشاب بند ہوتا ہے، اپنے گردے خراب ہوتے ہیں تو ٹھیک کریں نا، پھوک مار کے۔ ڈاکٹروں کے پاس کیوں جاتے ہیں؟ پھر تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈاکٹر ان سے بڑے بزرگ ہیں نا، جو بزرگوں کو بھی ٹھیک کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہوگا؟ وہ سب اللہ کے بندوں گیم چلائی ہوئی ہے۔ اللہ سے مانگے، اسباب اختیار کریں۔ دوائی کرنا سنت ہے، اور دوائی پہ یقین نہ رکھنا فرض ہے۔ اسباب آپ نے اختیار کرنے ہیں۔ پانی کے بغیر پیاس نہیں بجھے گی، یہ سبب ہے، لیکن پانی پینے کے بعد بھی کوئی گارنٹی نہیں کسی کی پیاس بجھ جائے۔ گنہگار بندے کی موت کا وقت قریب آتا ہے نا، تو روایتوں میں آتا ہے کہ اسے اگر سمندروں کا پانی بھی پلا دیا جائے نا، اس کی پیاس نہیں بجھے گی، جب اللہ ہی نے پیاس نہیں بجھنے دینی۔ تو سبب یہی اختیار کریں گے لیکن نظر مسبب الاسباب پہ، سبب یہی اختیار کریں گے لیکن نظر مسبب الاسباب پہ۔ اللہ اکبر۔ انہم لن یغنوا عنک من اللہ شیئا، یہ لوگ اللہ کے مقابلے پر اے نبی علیہ السلام آپ کو کچھ فائدہ نہیں پہنچا سکتے۔ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ، اور ظالم لوگ بعض کے دوست ہیں۔ وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُتَّقِينَ، جبکہ اللہ جو ہے وہ پرہیزگاروں کا دوست ہے۔ جس طرح کافر ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ بھی اپنے بندوں کو سپورٹ کرتے ہیں، لیکن وہ اللہ کا بندہ بنے، فرعون نہ بنے۔ اللہ کا بندہ کون ہوتا ہے؟ جو لوگوں کو اللہ کے ساتھ جوڑتا ہے، جو اپنے ساتھ جوڑے، اپنی عبادت کروائے، اپنے سامنے جھکوائے، اپنے پاؤں چموائے، وہ تو اپنی عزت کروا رہا ہے۔ ترمذی میں حدیث ہے، انس بن مالک کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے استقبال میں ہم کھڑے نہیں ہوتے تھے، کیونکہ آپ نے منع کیا تھا، ہم اس کو برا سمجھتے تھے۔ ہزاروں صحابہ کی موجودگی میں نبی علیہ السلام تشریف لاتے تھے، آپ کے استقبال میں کوئی نہیں کھڑا ہوتا تھا۔ یہاں ایک چھوٹا سا یعنی لوگوں کا بنایا ہوا بزرگ، جو لوگوں کے نذرانے پہ اپنی گاڑی چلا رہا ہوتا ہے، لوگوں کے نذرانے پہ اس کی گزر بسر ہو رہی ہوتی ہے، وہ کسی مسجد میں چلا جائے، لوگ کھڑے ہو کے نعرے مارنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور کدھر نعرے مارے ہوتے ہیں؟ مسجد میں۔ گھر اللہ کا ہے، اور تعظیم کس کی ہو رہی ہے؟ اس مخلوق کی جو وہ نعرہ مارنے والوں کے چندے پہ چل رہی ہے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں نا، لوگوں نے وہ گاڑیوں کے پیچھے لکھوایا ہوتا ہے نا، نگاہ مرشد۔ مرشد کو بھی چاہیے وہ اپنی گاڑی کے پیچھے لگوائے نذرانہ مریدین۔ آپ آج نذرانے بند کریں، ان کا تو کوئی سورس آف انکم ہی نہیں ہے، اکثریت کا کوئی سورس آف انکم نہیں ہے، نہ ان کے بچے پڑھے لکھے ہوتے ہیں، نہ یہ خود پڑھے لکھے ہوتے ہیں، ان کو 10,000 کی نوکری نہیں کہیں مل سکتی، لیکن سٹیٹس وہ روزانہ کے لاکھوں روپے خرچ کر رہے ہوتے ہیں۔ کہاں سے؟ آپ سے۔ اصل تو یہ ہونا چاہیے، ھذا من فضل ربی، اللہ پال رہا ہے، اللہ دے رہا ہے، اللہ کافروں کو بھی دیتا ہے، اللہ مسلمانوں کو بھی دیتا ہے۔